میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں، آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب لا شک کتاب میں سے چند ایک جملے طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور آج کا جو خطبہ ہے وہ ہے بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے، اور یہ بڑی 11ویں منسوب کی جاتی ہے حضرت شیخ سبحانی قطب نورانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا عرس مبارک ہے اس 11ویں شریف کے اندر، اس ماہ مقدس کے اندر۔ تو اس سلسلے سے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب لا شک کتاب میں سے جملہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں الا حرف تنبیہ ہے، خبردار، ان یہ حرف تاکید ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار سن لو کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے، تو جملہ اسمیہ اگر علماء بلغاء کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، تو پھر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ دوام و استمرار پر جو چیز دلالت کرتی ہے نا اس کا تعلق قیامت سے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف قیامت تک، جب قیامت برپا ہو جائے گی اس کا دوام و استمرار ختم ہو جائے گا، اور اس کا تو کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد حشر کے بعد تک بھی یہی اتفاق ہے علماء کا کہ دوام و استمرار برقرار رہتا ہے۔ تو جب دوام و استمرار برقرار رہتا ہے تو پھر اس آیت کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فرمایا آج سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جب فرمایا کہ حشر لگے گا، حشر سے لے کر آگے تک فرمایا لوگ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے اور لوگ جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اس وقت بھی فرمایا جو ہمارے بندے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا جب جہنم میں لوگوں کو لایا جائے گا پکڑ کر، فرمایا اس وقت کچھ ایسے ہوں گے جو اس پر جہنم ہوگی، فرمایا جہنم میں فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، فرمایا اللہ کا نیک بندہ کہے گا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے وضو کروایا تھا، فرمایا آج وضو کی وجہ سے فرمایا یہ جہنم میں جائے، مجھے اللہ کا بندہ کون کہے گا؟ یہ میرے اس نے وضو کروایا تھا۔ اور یہ بھی ایک الگ ہے، فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وضو پہ امداد حاصل کرنا یہ علماء نے منع کیا ہے سختی سے، کہ اگر بندے کے اندر ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی سر سلامت ہے، فرمایا کہ اگر خود اپنے ہاتھوں سے وضو کر سکتا ہے تو فرمایا پھر کسی سے مدد حاصل نہ کرے۔ چاہیے یہی ہے، طریقہ کار بھی یہی، انداز بھی یہی ہے کہ بندہ وضو کرے، خود وضو کرے، اس میں زیادہ برکت ہے۔ تو اگر یہ علماء حدیث طیبہ ہے، اگر کسی نے وضو بھی کرا دیا ہے پھر بھی اللہ کا نیک بندہ جو ہے فرمایا وہ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم نہیں جانے دے گا۔ ویسے بھی ایک حدیث پاک مفہوم دوسرا بھی ملتا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے صحیح عالم دین کی خدمت کی، اور خدمت یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا جس کی قلم بیکار ہو گئی ہے تو اس آدمی نے بیکار قلم اٹھا کر کسی فرمایا کہ دین علم والے طالب علم کو فرمایا قلم دے دی ہے، اس نے جیسے بھی گھڑ کر استعمال کر لی ہے، فرمایا وہ قلم دینے والا کل جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ دین کا طالب علم ہے، وہ کہے گا کہ مولا یہ جہنم میں جا رہا ہے، اس نے مجھے قلم ٹوٹی ہوئی دی تھی، اس کے بظاہر بیکار تھی لیکن میں نے کارآمد لائی تھی، اسے گڑھ کر فرمایا تیرے قرآن و حدیث لکھا تھا، آج یہ جہنم میں جائے مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ تو دین کا طالب علم ہے، اسے جس نے قلم دی ہے
اس لیے فرمایا کہ جس نے طالب علم کی خدمت کی، فرمایا کہ اگر چاہے کسی ٹوٹی ہوئی قلم سے بھی کی، فرمایا وہ بھی طالب علم جو ہے اس بندے کی سفارش کرے گا۔ تو یہ طالب علم کا یہ کمال ہے کہ وہ اس بندے کی سفارش کرے گا، پھر جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کا کیا کمال ہوگا، پھر جتنا بھی نیک ہوگا، جتنے درجات اس کے بلند ہوں گے اتنی وہ زیادہ سفارش کرے گا۔ جو ایک عام طالب علم اتنی سفارش کر سکتا ہے، پھر امام المرسلین کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا حشر کے اندر نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، سارے فرمایا امتی ہر نبی کے دروازے سے ہو کر جب نبی کے اور تمہارے اور ہمارے نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں گے نا، حضور فرمائیں گے میں تو اس لیے بیٹھا تھا، دیر کیوں کر کے آئے، میں تو اسی کے انتظار میں تھا کہ میری امت کب آئے گی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت فرمایا کب آئے گی، میں تو اسی انتظار میں تھا۔ فرمایا حضور سجدہ ریز ہوں گے، جب سجدہ ریز ہوں گے رب فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر جو ہے یہ سجدے سے اٹھا لے۔ حضور اس وقت عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، مولا میں اپنا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا امتی کا ہر فرد جہنم سے نکال کر جنت کی طرف نہ لایا جائے۔ تو یہ ہے، تو یہ سفارش چلے گی۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا اس سے نہ فرمایا دنیا کے اندر کوئی خوف و غم ہے، اور نہ ہی فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے دن کوئی خوف و غم ہوگا، بلکہ فرمایا اسے تو کیا لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہے، یہ تو کئی دفعہ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کر چکا ہوں کہ ولی کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں، لیکن آج اور انداز سے کر دیتا ہوں، اور وہ انداز کیا ہے، فرمایا کہ جو علماء نے یہ صوفیاء کرام نے یہ علم لکھا ہے نا اس کا یہ نچوڑ ہے، ولی کی تعریف اور پیر کی تعریف کا نچوڑ کیا ہے، فرمایا وہ یہ نچوڑ ہے کہ فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرمان جتنے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو اور اس کا دماغ مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو، بس یہ پیر اور ولی کی پہچان ہے۔ اس کی ساری زندگی کا ہر فعل قول عمل جو بھی ہے فرمایا وہ قول فعل جو ہے فرمایا کہ رب کے احکام کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جب یہ قرآن کے مطابق ہوں گے پھر اس کا مزاج مصطفیٰ ہو جائے۔ یہ نہ کہے کہ یہ میرا مزاج ہے، یہ نہ کہے کہ ہماری صوفی لین یہ کہہ رہی ہے، ہماری طریقت یہ کہہ رہی ہے، بلکہ بات طریقت نہیں کہہ لگی، اس کا راہ نہیں چلے گا، راہ چلے گا تو مصطفیٰ کریم کا راہ چلے گا، مزاج چلے گا تو مصطفیٰ کریم کی ذات کا مزاج چلے گا۔ تو یہ ہے پیر کی پہچان، میں اس کا یہ مزاج ہوں۔ اور دوسرا جو صوفیاء کرام نے لکھا اور یہ نچوڑے بڑے بڑے امام راضی جیسے دیگر مفسرین نے لکھا اسی آیت طیبہ کے تحت، فرمایا کہ یہ کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہوگی کہ جسے نہ خوف ہے نہ غم ہے، فرمایا اس کی صرف یہی پہچان ہے ایک، ویسے تو قرآن پاک میں تو فرمایا گیا نا جو یہ حدیث طیبہ فرمائے گا، یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، نتیجہ ہے جو اخذ کیا گیا، فرمایا وہ نتیجہ کیا ہے اور پہچان کیا ہے، فرمایا پہچان یہ ہے، فرمایا جب اس ولی اور پیر کے پاس آپ آ جائیں اسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ گیا تو سمجھو وہ کامل ہے۔ جسے دیکھ کر خدا یاد نہ ہے بلکہ جسے دیکھ کر کوئی خسرا یاد آ جائے اور جسے دیکھ کر کوئی نچن ٹپن والا نظر آ جائے تو سمجھو پھر وہ پیر نہیں ہو سکتا، پیر وہی کامل ہوگا، فرمایا جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، بس خدا کی لڑی اس میں، خدا کی نورانیت اس میں داخل ہو، فرمایا یہ مین پہچان ہے۔ ایسا ہوا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی، بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ تھے نا کہ ماں نے بھیجا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں غوث بنے کیوں ہیں، وجہ آخر ہونی چاہیے، کتب جو بنے، غوث جو بنے، اتنے سارے ولیوں کے یہ تاجور اور بادشاہ بنے ہیں، آج ہم 11 خیر کھاتے ہیں، سب یہ سارا کام کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے غوث بنے کیسے ہیں؟ آئیے غوث پاک خود سے پوچھتے ہیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ذرا تو بتا
اتنا فیض مقام پہ فیض ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت بڑا پیارا جواب دیتا ہے، فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں دین کا علم پڑھتے پڑھتے ہوئے قطب بن گیا ہوں۔ اور کوئی ولایت اور چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ولایت اور چیز کا نام ہے، تو پھر غوث پاک کو جا کے سمجھا دیتے کہ ولایت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ولایت اسی چیز کا نام ہے جو غوث پاک بتا رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اس بات کو لکھا ہے، اور اس جو قول ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، کتابوں کی زینت بنائی ہے۔ کیا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا قطبیت پر جو فیض ہوئے غوث پاک، فرمایا وہ دین کا علم حاصل کرتے کرتے ہوئے بنے۔ اور پھر انداز ہی دیکھ لے، آپ کا انداز کیا تھا؟ صبح کے وقت فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد اب درس قرآن دیا کرتے تھے لوگوں کو، جو نمازی حضرات ہوتے تھے نا ان کو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ جب درس قرآن سے فارغ ہوتے پھر نماز چاشت اشراق وغیرہ پڑھ لیتے، پڑھنے کے بعد ظہر تک رب کے قرآن اور رب کے محبوب کے فرامین کی وضاحت کرتے تھے، یعنی درس و قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، صرف و نحو، دیگر جتنے بھی ان کو سمجھنے کے لیے آلے ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، دیگر جتنے بھی علم ہیں، یہ سارے جو ہیں زور کی نماز تک پڑھاتے تھے۔ پھر زہر کا ٹائم ہوتا، زہر کی خود نماز پڑھاتے تھے، زہر کی خود نماز پڑھاتے۔ پھر جب زہر کی نماز پڑھا لیتے تھے نا، زہر سے لے کر عصر تک اعلان کرتے تھے، اور میرے مریدوں جتنے بھی شاگردان ہیں، فرمایا وہ آ جائیں، آئیے اب میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں۔ قرآن پڑھنا کیسے، نماز کے اندر پڑھنا ہے یا ویسے تلاوت کرنی ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، الفاظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یہ عصر تک سکھاتے تھے۔ عصر سے لے کر مغرب تک یہ آپ کا معمول تھا لوگوں سے ملاقات کا۔ کوئی جس کا جس طرح کا پیغام تھا، کہ مشکل ہوتی وہ حل کرتے تھے۔ یہ عصر سے اور مغرب تک یہ صوفیاء کرام کی کتابیں اٹھا کے، سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے دے سکتے، یہی دورانیہ تھا۔ تو گھنٹہ ڈیڑھ بنتا ہے تقریباً، کم ہو گئے۔ عصر سے مغرب تک موسم کے اعتبار سے گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر یہ لوگوں کو ٹائم دیا کرتے تھے، مریدوں کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ پھر مغرب جو تھی، مغرب سے لے کر عشاء تک یہ معمول تھا گھر کے اندر، گھر کے اندر ٹائم دینا، بچوں کو دینا، بیوی کو دینا، گھر کے معاملات جتنے وہ نمٹانے، یہ نمٹا کر پھر عشاء کی نماز خود آ کے پڑھاتے۔ پھر اگلا کمال تو یہ ہے، جو وضو سے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ یہ میرے غوث کا مقام ہے، یہ ولایت تھی، یہ پیر تھا، یہ بھی پیروں کا پیر تھا، دستگیر تھا، اسے پیر کہتے ہیں، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھاتا تھا۔ پھر معمول کیا تھا؟ دیکھو فجر کے بعد درس قرآن دینا، فجر سے لے کر اس کے بعد پھر زہر تک لوگوں کو اور بچوں کو دین پڑھانا، پھر زہر سے لے کر عصر تک لوگوں کو قرآن سکھانا، اور عصر سے لے کر مغرب تک اور لوگوں کے معاملات کو نمٹانا، مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے گھر کے معاملات کو نمٹانا، پھر عشاء سے لے کر فجر تک یہ اپنا معمول ہوا کرتا تھا، اپنی عبادات و ریاضات کا یہ تھا۔ یہ بڑی 11ویں شریف ہے، یہ 11ویں شاہ غوث پاک ہے جن کی زندگی کا معمول تھا۔ یہ 11ویں کھانا بابا آسان ہے، لیکن ان کی سیرت بیان کرنا، یہ نہ فقط بیان کیا جائے کہ بھائی انہوں نے تو بیڑی ڈبی ہوئی تھی ترا چھوڑی، ٹھیک ہے وہ کرامتیں ہم مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ بڑھیا عورت نے جب بچہ چھوٹا سا غوث پاک کی بارگاہ میں چھوڑ کے گئی، تھوڑے دنوں کے بعد جب آئی نا، دیکھا کہ بچہ تو نڈال ہو گیا، کمزور ہو گیا پڑھ پڑھ کر، تو دیکھا غوث پاک مرغی کھا رہے تھے دیسی، دیکھ کے ماں کی روح تڑپی، مما تڑپتی، جب تڑپی نا تو کہا کہ فرمایا یہ تو عجیب ہے، میرا بچہ تو نڈال ہو گیا، آپ کے مدرسے میں بھیجا، کمزور ہو گیا پڑھ پڑھ کر، اور تو مرغے کھا رہا ہے۔ تو پھر غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دیکھ جب تیرا بچہ اس کمال پر آئے گا، پھر اگلا کمال کیا دکھایا آپ نے؟ فرمایا آپ نے حکم دیا مرغی کو، فرمایا زندہ ہو جا، ہڈیاں بھی جڑ گئی
اور وہ مرغا زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے اڑنے لگا، تو آپ نے فرمایا جب تیرا بچہ اس کمال پر آئے گا تو مرغے کھائے گا، جب اس کمال پہ نہیں آئے گا تو فرمایا کمزور ہوئے گا۔ یہ بھی کرامت ہے غوث پاک رحمت، کرامتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کرامتوں کا اعتراض نہیں کرتے۔ یہ کرامت جو ہے نا، کرامت، یہ پیر کی جو کرامت ہوتی ہے، ولی کی کرامت جو ہوتی ہے، یہ 70ویں درجے پر ہوتی ہے، 70 درجے پیچھے ہٹیں، یہ ولایت کے پوشیدہ درجات ہوتے ہیں، مقام ہوتے ہیں، اس میں درجات ہوتے ہیں، یہ آخری درجہ کرامت ہے۔ اور اس سے بڑا جو درجہ ہے، جو پہلا ہے، وہ کرامت سے بھی پہلے، الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے اوپر ایک درجہ ہے، وہ ہے استقامت کا۔ استقامت کس چیز کا درجہ ہے؟ استقامت اس چیز کا درجہ ہے کہ جس طرح اس کا باپ تھا، بیٹا بھی اسی نقش قدم پر چلنے والا، یہ استقامت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ جو مصلی پر تھا اور کیا ہے بیٹا جو مصلی سے اتر جائے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح باپ سارا دن اور ساری رات مصلی پہ پڑا رہتا تھا اور اب بیٹا بھی وہی مصلی پہ پڑا رہے، تو یہ استقامت ہے۔ جو استقامت ہوتی ہے کرامت سے بھی افضل اعلیٰ ہوتی ہے۔ کرامت، یہ ولایت کے آپ طریقت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، عین الفقر دیکھیں سلطان باؤ علی رحمہ کی، انہوں نے دیگر بھی کتابیں لکھی ہیں، پڑھ کے دیکھیں، اندازہ لگے گا۔ یہ کرامت ان کے نزدیک یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا درجہ ہے، اس کو تو درجہ سمجھتے بھی نہیں ہیں وہ، تو اس لیے تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ عین الفقر میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی پانی میں ترتا ہوا نظر آ جائے آپ کو کہ تر رہا ہے، فرمایا اسے آپ ولی نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ دعویٰ کر دے میں تو پانی تر رہے ہیں بھائی، تو فرمایا پانی تر رہے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے۔ فرمایا یہ ولایت نہیں ہے، اگر کوئی کہہ دے فرمایا نہیں ولایت یہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح کوئی فرمایا اڑتا ہوا نظر آ جائے، یہ بھی عین الفقر میں سلطان باؤ نے لکھا ہے۔ یہ طریقت کی کتابیں آپ پڑھے کیوں نہیں پڑھتے یار؟ یہ عین الفقر اصل کتاب یہ فارسی زبان کے اندر ہے، سلطان باؤ نے لکھی ہے۔ ہاں یہ رہنے والا تو ادھر کا ہی تھا نا، تو اسے فارسی کس نے سکھائی ہے؟ تو پڑھا ہے تو سیکھی ہے نا۔ تو یہ فارسی زبان میں، اب اردو میں تو آ چکی ہے عین الفقر، تو یہ انہوں نے لکھا، فرمایا کوئی اڑتا ہوا نظر آ جائے اور اعلان کر دے کہ میں فرمایا کہ اللہ کا ولی ہوں اور پیر ہوں، فرمایا اس کے اندر شریعت کا ایک نقص بھی پایا گیا ہے، فرمایا میں اڑتا آ رہا ہے، فرمایا ترتا ہوا آ رہا ہے، جس صورت میں بھی آ رہا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کرامت کسی چیز کا نام نہیں، شرعیت پہلے ہے، کرامت بعد میں، استقامت پہلے، کرامت بعد میں ہے۔ اس لیے سیری غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسی کرامتیں دکھائیں، لیکن کرامت سے پہلے اور بھی بہت کچھ دکھایا۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں اس کے شاگرد ہیں، ہر مسلک کا اس کو اتھینٹک ماننے والا ہے کہ محدث ہے وقت کا، اور اس کے منہ سے جو بات نکلنے والی ہے کوئی مسلک کا اس کو رد نہیں کرنے والا علامہ ابن جوزی ہے۔ لیکن اس کو علم پہ اتنا گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا، سمجھتا تھا کہ میں جو عالم ہوں، میرے اندر جو علم ہے ایسا علم کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے سنا، اس نے پہلی کتاب لکھی تھی پیروں کے خلاف، ان کی دکھا یہ ایسے کیسے پیر ہو جاتے ہیں، تو لیکن کیا ہے اس نے وقت تھوڑا سا گزرا نا، انہوں نے تلبیس ابلیس ایک کتاب کا نام ہے، اس نے لکھی، عربی کے اندر ہے، یہ کتاب بھی موجود ہے بندہ نچیز کو سے بھی۔ تو جب دیکھا نا یار جیلان کے اندر نا لوگ بڑے جاتے ہیں، ادھر بھی کوئی پیر رہتا ہے، اس نے سوچا یار میں دیکھتا ہوں یار، ویسے تو میں نے کتاب بھی پیروں کے متعلقہ لکھی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں ہے کون، کیا واقعی بھی ہے؟ اب پاس گیا، وہاں سے پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کچہری لگی ہوئی، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو یہ کچہری لگی ہوئی، واعظ و نصیحت ہو رہا، تو آپ نے نا ایک قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے اس کی پہلی تفسیر کر دی۔ جب اس کی تفسیر کی تو اس کے ساتھ جانے والا تھا نا ابو العباس تھا، ابو العباس نے پوچھا اے ابن جوزی کیا یہ چیز تجھے آتی ہے، یہ تفسیر تو نے پڑھی ہے؟ اس نے اشارہ کیا ہاں میں پڑھی ہے۔
آپ نے دوسری کی، پھر پوچھا گیا پڑھیے، جی ہاں پڑھیے، آپ نے 11 تفسیریں کی۔ 11 تفسیروں تک ابن جوزی نے کہا کہ یہ تفسیر میں نے پڑھی ہے، وقت کا محدث تھا، مفسر بھی تھا، کہ میرے پاس یہ علم ہے ان 11 تفسیروں کا۔ جب 12ویں تفسیر غوث پاک نے کی نا، تو ابو العباس نے ابن جوزی سے پوچھا اس تفسیر کو بھی تو پڑھا ہے، جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ تو میرے غوث پاک نے ان 11 تفسیروں کے علاوہ 40 تفسیریں اور کی ہیں، ایک لفظ کی، ایک آیت طیبہ کی۔ تو علامہ ابن جوزی سے پوچھا گیا، فرمایا جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ تو غوث پاک نے فرمایا یہ 51 یعنی 51 فرمایا یہ تفسیریں جو میں نے کی ہیں، یہ فرمایا کہ یہ حال کی تھی، آئیے اب فرمایا آئیے کہ میں آپ کو کال کی طرف لے جاتا ہوں۔ فرمایا یہ حال کی تفسیریں تھی، اب اور بھی تفسیریں ہزارہ ہیں۔ جب ابن جوزی اس وقت وجد میں آیا، کپڑے پھاڑ دیے۔ میں تو سوچ رہا تھا میں تو بہت بڑا محدث ہوں، میں تو کچھ چیز بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے حالات دیکھی۔ کیوں؟ آپ کو محی الدین کا لقب اس لیے وجہ ملا کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا۔ محی لفظ یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا مطلب زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اس کا علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا لقب کیوں ملا۔ فرمایا آپ کے زمانے کے اندر جاہلیت والا زمانہ پیدا ہو گیا تھا، مسالک تفرقے عام ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ لوگ لٹیرے بن گئے تھے، دین کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، طریقت کے اعتبار سے بھی۔ ہر ایک گھر کے اندر پیر پیدا ہو گیا تھا، ہر ایک گھر کے اندر مولوی پیدا ہو گیا، اس نے اپنی من مرضی سے قرآن کی تفسیریں بنانا شروع کر دی تھی۔ تو یہ غوث پاک آئے اور آ کے آپ نے رد فرمایا، پھر علماء نے آپ کو لقب عطا کر دیتے محی الدین کے دین کو زندہ کرنے والا۔ اس وقت علامہ ابن جوزی نے قدموں میں گر کے کہا، فرمایا حضور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تفرق و واریت کا دورہ چل رہا ہے، زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا ہے، لوگ فرمایا دین آئے دن نیا دین بنا رہے ہیں، نیا مسلک بنا رہے ہیں، فرمایا نئی طریقتیں نکال رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے انحراف ہو رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے، اگر کوئی اس دین کو، دین محمدی کو بچانے والا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ فرمایا دین محمدی کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا ہے وہ بھی آپ کی ذات ہے۔ فرمایا آپ دین محمدی کی نشر و اشاعت کرنے والا تو وہ بھی آپ کی ذات ہے۔ یہ تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی۔ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ نے اعلان کیا تھا، فرمایا درست العلم، فرمایا لوگوں حتی صرت قطباً، فرمایا یہ قطبیت کے مقام پر جو میں فیض ہوا ہوں، فرمایا یہ قرآن و حدیث کو پڑھ پڑھ کر ہوا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں لوگوں کو سمجھا کر قطب پر فائز ہو گیا ہوں، نہیں، درست العلم، میں علم کا درس لیتے لیتے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا مضارع کا میں یہ کام کروں گا، علم کا درس دیتا رہوں گا تب میں یہ قطبیت پر فائز ہو گیا ہوں، نہیں، فرمایا کہ درست العلم، فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے فرمایا اس مقام پر آج پہنچا ہوں۔ تو آپ کا سب سے پہلا درس جو ملا تھا وہ ماں کی گود سے ملا تھا۔ ماں کی گود سے کیسے ملا تھا کہ آپ گھر سے روانہ ہوئے تھے درسگاہ کی طرف، تو آپ کی ماں نے آپ کے جو قمیض کے اندر کچھ جرم وغیرہ سلائی کر کے رکھ دیے تھے۔ فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت چل رہی ہے، ڈکیتیاں عام ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ اس کو سیونگ ہو جائے گا، گھر لے جائیں، درسگاہ کی طرف جا کے اسے نکال لینا اور درسگاہ کا خرچہ جو ہے اسی سے کر لینا۔ تو میرا غوث گھر سے چلا، لیکن ماں نے پہلا جو سبق دیا تھا، فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ پہلا درس لے کر ماں سے جب میرا غوث نکلیا اور راستے کے اندر ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ لگانے لگے، روک کر کہا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنے دینار ہیں۔ تلاشیاں لی، دینار نہیں نکلے۔ فرمایا ڈرایا دمکایا، پوچھا، فرمایا اتنے دینار ہیں۔ جو بڑا تھا اس کے پاس لے گئے، فرمایا یہ کہہ رہا، انہوں نے سوچا یہ بچہ ہے، ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاس اتنا مال ہے،
تو لیکن مال تو تلاشی بھی لی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے چھپایا پھر بھی نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، فرمایا یہ جگہ، اس جگہ پر سلائی ہوئے اتنے درہم ہے۔ جب پہلا درس میرا غون سے لے کر گھر سے نکلا تھا سچائی کا، اور ماں ولیت تھی درس دینے والی، تو پھر کیا ہوا؟ آپ جس فائز مقام پر فائز تھے لیکن اس ڈاکو کو بھی اور ڈاکو کے سردار کو بھی، اتنے ڈاکو بھی تھے، سب کو اللہ کا مقبول بندہ بنا دیا۔ یہ آپ کی پہلی کرامت، پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن یہ کرامت جاتے جاتے درسگاہ کی طرف سکھائی۔ چاہے یہی تھا نا کہ کرامت وہاں دکھا دی، درس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب یہ کتب اٹھا کے دیکھ لیں سیرت کی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے کے اندر خشک روٹی کھاتے تھے، جو طالب علم بچا دیتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر جمع کر کے، اگر میلے کچیلے ہوتے دھو کر آپ وہ کھایا کرتے تھے۔ یہ تو نہیں تو میں نے راستے کے اندر کرامت دکھا دی، میرے اندر اتنی پاور ہے میں دکھا سکتا ہوں۔ ان لوگوں کو میں نے ڈکیٹی والے، چوری والے راستے سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دیا ہے، تو مجھے اب گھر بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں، پھر بھی درس کی طرف آئے، پھر وہاں رہ کر خشک ٹکڑے کھاتے رہے ساری زندگی۔ اور یہاں تک ہے کہ جب آپ طالب علمی زمانہ تھا، صبح سبق پڑھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے، وہاں جنگل میں جا کر آپ پتے کھایا کرتے تھے۔ سیرت اٹھا کر دیکھ، یہ کرامتیں بیان کرنی چاہیے۔ آپ ٹکڑوں پہ پلے تھے، یہ کرامتیں بیان کرنی چاہیے کہ آپ پتے کھا کھا کر یہ غوثیت اور قطبیت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کڑاہیاں کھا کر گدی نشین بن کے بیٹھ کر دین کی طرف بالکل گئے بھی نہیں ہیں اور سمجھ جائیں کہ ہم بہت جو ہے مقام پر فائز ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے پاک جو ولیوں کے بھی سردار اور بادشاہ ہیں، وہ یہ چیز ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ فرمایا ولی کامل اور پکا ٹھکا جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، فرمایا وہی ہوگا جو درس میں آ کر فرمایا کہ ٹکڑوں پہ پل کر واپس جائے گا، وہی دین کی نشر و اشاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ نہیں ہے۔ یہ تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہزارہ ایسی آپ کی کرامات بھی ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اعلان کر کے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ فرمایا کہ وہ کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اس لیے اولیاء کامل ولی کی نشانی بھی یہی ہے، شرط بھی یہی ہے، فرمایا کہ وہ عالم دین ہو، اتنے علم سمجھتا ہو، فرمایا لوگ آئیں اور اس کا جواب دے سکے۔ اور یہ